السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، بلا شبہ اللہ رب العالمین نے دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں کو انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے خاص کیا ہے۔ لہٰذا انسان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کیسے ان سے راضی اور خوش ہو۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں سے راضی اور خوش ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آئیے آج کے ہم اس درس میں جاننے کی کوشش کریں کہ کس طرح اللہ رب العالمین چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہو جاتے ہیں اور اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی سفر میں تھا اور اسے شدت کی پیاس لگی تھی، اور راستے میں جاتے جاتے ایک کنواں ان کو نظر آیا، تو اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ کنویں میں اترا، اور اترنے کے بعد وہاں سیراب ہوا، پانی پیا، اور اس کے بعد پھر باہر نکل گیا۔ اور باہر نکلنے کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، بلبلا رہا تھا، کیا پتہ اس کتے کو بھی اس طرح کی پیاس لگی ہو جس کی وجہ سے یہ گیلی مٹی چاٹ رہا ہو۔ لہٰذا اس کے دل میں رحم کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ کنویں میں اترتا ہے۔ کنویں میں اترنے کے بعد اسے خیال آتا ہے کہ اب وہ پانی کیسے نکالے، تو اس کے پیر میں خف ہوتے ہیں، یعنی چمڑے کا موزہ، چمڑے کے موزے کو نکال کر وہ ہاتھ میں لے کر بھی پانی بھر کر نہیں نکال سکتے، لہٰذا وہ اس کو اپنے دانت میں پکڑتا ہے، اور دانت میں پکڑ کر باہر نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد اس کتے کو پانی پلاتا ہے، اور وہ کتا سیراب ہو کے وہاں سے جاتا ہے۔ یہ ادا اللہ رب العالمین کو اس آدمی کی اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کو بخش دیتے ہیں، اس آدمی کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ایسا آدمی جس نے اپنی زندگی میں کبھی نیکی نہیں کی، اپنی زندگی میں کبھی بھلائی نہیں کی، ان کی جھولی میں کوئی خیر کا کام نہیں تھا، لیکن ایک کام کرنے کی وجہ سے، ایک معمولی نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں، ان کو بخش دیتے ہیں، اور نہ صرف ان کو معاف کرتے ہیں اور بخشتے ہیں بلکہ ان کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک عورت جس کا کردار اچھا نہیں تھا، جو بد چلن اور بد کردار تھی، منہ کالا کیا کرتی تھی دوسروں کے ساتھ، مرت بقلب علی رأس رقی یلحظ، کہ وہ عورت کا گزر ایک ایسے کتے کے پاس سے ہوا جو کتا ایک کنویں کے مڈیر کے پاس کھڑا ہو کر ہانپ رہا تھا اور زبان نکالے ہوئے تھا، اور وہ شدت پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ قریب تھا کہ وہ کتا پیاس کی وجہ سے مر جائے، فنزعت خفہا، تو وہ عورت اپنے خف کو نکالتی ہے، یعنی چمڑے کے موزے کو نکالتی ہے، اور اس کے بعد اپنے دوپٹے سے باندھ کر اس موزے کے ذریعے کنویں سے پانی نکالتی ہے، اور پانی نکالنے کے بعد اس کتے کو پلاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس عورت کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فغفر لها بذلک، کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس عورت کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی بخشش کر دیتے ہیں، اور اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک عورت جس نے کبھی خیر کا کام نہیں کیا،
ایک عورت جس نے کبھی بھلائی کا کام نہیں کیا، ایک عورت جس کے جھولی میں کوئی نیکی نہیں تھی، اور وہ بد چلن اور بد کردار تھی، منہ کالا کیا کرتی تھی، وہ عورت جب ایک جانور پر رحم کرتی ہے، رحم کھاتی ہے اور اس کو پانی پلاتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس عورت کو بھی بخش دیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس عورت کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رجل لم يعمل خیرا قط، کہ ایک ایسے آدمی نے کہا جس نے کبھی خیر کا کام نہیں کیا، کبھی بھلائی کا کام نہیں کیا، ان کی جھولی میں کوئی نیکی نہیں تھی۔ اس آدمی کا گناہ یہ نہیں تھا کہ صرف اس نے اللہ رب العالمین کے لیے کوئی نیکی نہیں کی، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے اور راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو انجام نہیں دیا، بلکہ ان کا گناہ یہ بھی تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو نعمت مال کی شکل میں دی تھی، اولاد کی شکل میں دی تھی، ان کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ دیگر روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی نفس پرست تھا، اپنے مال کو اپنے نفس کے لیے خرچ کیا کرتا تھا اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی تھی۔ تو جب وہ مرنے لگا تو مرنے سے کچھ دن پہلے اپنے بچوں کو وصیت کی، بلایا اور کہا کہ بیٹو جب میں مر جاؤں تو ایسی صورت میں مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو سمندر میں بہا دینا اور ہوا میں اڑا دینا۔ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین اگر مجھے پکڑ لے، میری گرفت کرے، تو ایسی صورت میں مجھے ایسی سزا سے دوچار کریں گے جو ایسی سزا کسی اور کو نہیں دیے ہوں گے۔ لہٰذا بچے ان کی بات کو سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق جب اس کی وفات ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ بچے ان کو جلاتے ہیں اور ان کے راکھ کو سمندر میں بہا دیتے ہیں اور ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سمندر کو حکم دیتے ہیں کہ سمندر جو کچھ تیرے اندر ہے تو اس کو جمع کر، سمندر ان کو جمع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہوا کو حکم دیتے ہیں اللہ رب العالمین کہ جو کچھ تیرے اندر اڑایا گیا ہے تو اس کو جمع کر، ہوا جمع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ انسانی شکل میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین ان سے پوچھتے ہیں لما فعلت، کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ رب العالمین کے اس سوال پر اس کا جواب سنیے میرے بھائیوں، کہتے ہیں من خشیتک وانت اعلم، پروردگار تیری ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے اور تو بہتر جانتا ہے میں نے کیوں ایسا کیا ہے۔ فغفر له، میرے بھائیوں اس کی یہ ادا اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کو بخش دیتے ہیں، اس آدمی کو معاف کر دیتے ہیں اور جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ کس طرح اللہ رب العالمین ایک ایسے آدمی جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، کبھی بھلائی کا کام نہیں کیا، کبھی خیر کا کام نہیں کیا، لیکن ایک کام کرنے کی وجہ سے صرف اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتے ہیں، ان کو بخش دیتے ہیں اور ان کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلقت الملائکۃ روح رجل ممن کان قبلکم، کہ تم سے پہلے کے لوگوں میں سے ایک آدمی کی روح کو جب فرشتے قبض کرنے لگے تو ایسی صورت میں فرشتوں نے ان سے کہا عملت من الخیر شیئا، کہ کیا تو نے کبھی خیر کا کام کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا لا۔ فرشتوں نے کہا تذکر، یاد کرو اگر کوئی نیکی ہو تو بتاؤ۔ تو اس آدمی نے کہا کنت ادائن الناس فآمر فتیانی ان ينظروا المعسر ويتجاوز عن المعسر۔ فرشتوں نے اس آدمی نے کہا کہ میں لوگوں کے ساتھ لین دین کیا کرتا تھا، لہٰذا میں اپنے نوکر اور اپنے غلام کو میں یہ حکم دیا کرتا تھا کہ وہ ایسے آدمیوں کو جو تنگ دست ہیں، کلاش ہیں یا کمزور ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، ایسے آدمیوں کو معاف کر دیا کرے، ایسے آدمیوں کو چھوڑ دیا کرے۔ اور اسی طرح وہ آدمی جو خوشحال ہے، جو پیسے واپس کر سکتے ہیں،
ایسے لوگوں کو مہلت دیا کرے، بس یہی میری ایک نیکی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تزاوج عنہ، کہ اس بندے کو بخش دیا جائے، اس بندے کو معاف کر دیا جائے۔ دیگر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ میرا بندہ جب اب میرے بندوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر سکتا ہے، عفو درگزر کا معاملہ کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، تو میں پروردگار ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں تو بدرجہ اولا ان کو معاف کر سکتا ہوں، لہٰذا تجاوز عنہ، اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح ایک آدمی جس نے کبھی خیر کا کام نہیں کیا، بھلائی کا کام نہیں کیا، نیکی کا کام نہیں کیا، لیکن ایک کام صرف وہ دنیا میں کیا کرتا تھا، لوگوں کو مہلت دیا کرتا تھا، لوگوں کو معاف کیا کرتا تھا، لہٰذا اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا، ان کے سارے گناہوں کو بخش دیا، اور اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو جنت میں داخل کیا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک فی الطریق، کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے راستے میں ایک کانٹے دار درخت کو پایا، یا کانٹے دار درخت کے ٹہنی کو پایا جو لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی، لوگوں کے لیے باعث تکلیف بنی ہوئی تھی، لہٰذا اس آدمی نے سوچا کہ اس کو ہٹا دیا جائے، اس کو دور کر دیا جائے، لوگوں کے تکلیف کو ختم کیا جائے، لہٰذا اس آدمی نے اس کانٹے دار ٹہنی کو ہٹایا۔ فشکر اللہ لہ، تو اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ روایت بھی متفق علیہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ایسا آدمی جس نے کبھی نیکی کا کام نہیں کیا، کبھی بھلائی کا کام نہیں کیا، کبھی خیر کا کام نہیں کیا، لیکن صرف ایک کام اس نے کیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹایا، تو اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بخش دیا۔ آج ہمارے سامنے کتنے ایسے واقعات ہوتے ہوں گے کہ راستے سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، راستے میں تکلیف دہ چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہے، ہم نظر انداز کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، اس کو ہٹانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چھوٹی نیکی کو، معمولی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، ہرگز معمولی نہ سمجھے، بلکہ ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے اور ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کریں، چھوٹی ہو کہ بڑی ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے ان احادیث سے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں صدقات و خیرات کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر اللہ رب العالمین کو بخشنا ہوگا، اللہ رب العالمین کو معاف کرنا ہوگا، تو اللہ رب العالمین کسی ہماری چھوٹی نیکی کی وجہ سے معاف کر دیں گے، بخش دیں گے۔ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے میرے بھائیوں، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے سامنے جو بھی موقع ہو، بڑی نیکی کرنے کا موقع ہو، چھوٹی نیکی کرنے کا موقع ہو، ہم اس کو نہ گنوائیں، ہم اس کو ہرگز اگنور نہ کریں، اس کو نہ بھلائیں، بلکہ اس کو بنانے کی کوشش کرے اور اس موقع سے فائدہ اٹھائے، چھوٹی بڑی تمام نیکیوں کو کرنے کی کوشش کرے۔ دعائے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو چھوٹی بڑی نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔